وہ شہر محبت جہاں نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ ایک ساتھی نے سوال کیا ہے، کوئی بھی غیر مسلم اپنے کسی مذہبی یا غیر مذہبی تہوار پر کچھ پکا کر گوشت کے علاوہ ہمیں کھانے کے لیے دیتا ہے، تو کیا یہ ہمارے لیے بطور مسلمان حلال ہے؟ تو اس کے بارے میں مسئلہ تو یہ ہے کہ یہ بات واضح رہے کہ غیر مسلموں کے مذہبی تہواروں میں ان کے ساتھ کسی بھی طرح شریک ہونا جائز نہیں ہے، چاہے وہ ان کی خوشی میں بنفس نفیس حاضر ہو کر یا ان کے تہوار پر خوشی اور مسرت کا اظہار کر کے ہو۔ البتہ ان کے مذہبی یا غیر مذہبی تہواروں میں گوشت کے علاوہ آئے ہوئے کھانے یا مٹھائی وغیرہ میں اگر حرام کی آمیزش نہ ہو اور وہ کھانا انہوں نے اپنے معبودان باطلہ کے نام پر بھی نہ چڑھایا، اس کھانے کو لے کر استعمال کرنا جائز ہے، لیکن پھر بھی احتیاط بہتر ہے۔ اسی طرح پڑوسی ہونے کے ناطے ان کے گھر کھانے پینے کی اشیاء بھجوانا اور غیر مسلم کی بیماری میں اخلاقاً اس کی عیادت کرنا بھی جائز ہے، البتہ ان کے ساتھ حد سے زیادہ میل جول رکھنا جس سے عقائد متاثر ہو یا ان کو گہرا دوست یعنی دلی دوست بنانا جائز نہیں ہے، جیسے کہ بحر المحیط میں ہے وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم وطعامکم حل لہم، اس کے تحت لکھا ہے جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 182۔ اسی طرح کنز العمال میں بھی ہے جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 22، اور شامی میں بھی ہے جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 388، اور کفایت المفتی میں لکھا ہے کہ غیر مسلم سے سوکھا دانہ، غلہ، آٹا وغیرہ لے کر کھانا پکانا اور کھانا جائز ہے، جبکہ غیر مسلم نے اپنے خوشی سے دیا ہے تو اس کو لینے اور کھانے میں کوئی قباحت نہیں ہے، جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 131۔ اسی طرح فتاوی محمودیہ میں ایک سوال کے جواب میں لکھا ہے، سوال یہ ہے کہ اگر کسی مسلمان کے رشتہ دار ہندو کے گاؤں میں رہتے ہوں اور ہندو کے تہوار ہولی، دیوالی وغیرہ پر پکوان، پوری، کچوری وغیرہ پکاتے ہوں، ان کا کھانا ہم لوگوں کے لیے جائز ہے یا نہیں؟ تو اس کے جواب میں لکھا ہے کہ ہندو کے تہوار ہولی، دیوالی وغیرہ میں شریک ہونا ہرگز جائز نہیں ہے، اس سے توبہ کرنا لازم ہے کیونکہ وہ کبیرہ گناہ ہے، حتیٰ کہ بعض فقہاء نے اس کو کفر لکھا ہے، اور جو کھانا کچوری وغیرہ ہندو کی کسی اپنے ملنے والے مسلمان کو دے اس کا نہ لینا بہتر ہے، لیکن اگر کسی مصلحت سے لے لیا تو شرعاً اس کھانے کو حرام نہیں کہا جائے گا، اور جو مسلمان ہولی وغیرہ میں ہندو کی موافقت کی وجہ سے پکائیں تو اس سے ہرگز نہ لینا چاہیے، جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 34۔